گناہ کا ایک داغ بھی نہ رہے۔ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہم پا رہے ہیں، اس کی مقدس سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ رکھی، ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ محاسبہ اس انداز سے کرنا، اپنی پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور پھر اس نیت کے ساتھ پختہ توبہ کرنا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اس انداز کے ساتھ پورے روزے کو گزارنا، صبح سے لے کر شام تک جس طرح اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے پاک رکھا، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو دیگر برائیوں سے بھی پاک رکھے گا۔ یہ محاسبہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیبی ہے وہ شخص جو بندہ اس ماہ مبارک کو پائے اور اس کے روزے رکھ کر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ اور روزے کی برکتیں کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ۔ یہ مختلف روایات یہاں پر اکٹھی کر دی۔ فرمایا کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے اچھائی کے چاہنے والے، اقبل، آگے آ جا۔ تو اللہ رب العزت وہ لوگ جو بھلائی کو چاہنا چاہتے ہیں، جو بھلائیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے قریب بلاتا ہے کہ اے بندے، اے بھلائی کے چاہنے والے، قریب آ جا۔ یا باغی الشر، یا باغی شر اکثر، اے بدی کے چاہنے والے، برائی کے چاہنے والے، باز آ جا، رک جا، تو رک جا، اب یہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ ماہ مبارک ہے، گناہوں کو ترک کر دیں، برائیوں کو ترک کر دیں، جھوٹ کو ترک کر دیں، رزق حلال کمائیں، حرام نہ کمائیں، کمائی کرتے ہوئے جھوٹ کو ترک کر دیں۔ تو کہا جاتا ہے یا باغی شر اکثر، اے برائی کے چاہنے والے، رک جا۔ اور پورا مہینہ یہ ندا آتی رہتی ہے، اور جیسے ہی ماہ مبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت جہنم میں سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سارا رمضان یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جنت وہ پہلے ہی بڑی حسین ہے، لیکن رمضان مبارک کے استقبال میں اسے 11 ماہ سجایا جاتا ہے، 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں نے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب سیدھا جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، اور یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اب ان لفظوں پر غور کریں، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بہت سارے کاروباری حضرات، انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آئے گا تو پھر ہم نے کمائی کرنی ہے، یہی تو کمائی کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے نرمیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ سارا سال کماتے ہیں، اگر اس ماہ مبارک میں تھوڑا کم کما لیں گے، پورا اضافہ
پورا پورا منافع لے لیں گے تو کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ وہ شہر المواسات، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شہر یزاد فیہ الرزق، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ اب دیکھیں اس کی برکتیں ہمارے سامنے۔ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا، سارا سال جو ہم نے نعمتیں دیکھی نہیں ہوتی، اس مہینے میں وہ نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو سارا سال ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، سارا سال چکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں، ان نعمتوں سے ہم لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، برکت اتنی آ جاتی ہے، حالانکہ وہی کمائی کر رہا ہوتا ہے، وہی روز کی روزی روٹی کما رہا ہوتا ہے، لیکن برکت اتنی آ جاتی ہے کہ مختلف نعمتیں اس بندے کے پاس آ جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ گناہ معاف کر دیے، فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اب یہ نیکی تو مالدار لے جائیں گے، وہی روزہ افطار کروا سکتے ہیں، ہم کہاں پر جائیں گے جو یہ نہ کر سکے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ جاتے ہوئے کسی کو کھجور دے دے کہ یار یہ میری کھجور سے روزہ افطار کرنا۔ اور فرمایا کہ اچھا کوئی بندہ اگر دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر روزہ افطار کروائے گا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو پیٹ بھر کر کسی کو روزہ افطار کروائے گا۔ ایسے موقعوں پر جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے گاؤں میں، کہ کوئی ایسا شخص جو ہے تو سفید پوش، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی کا اس نے بھرم رکھا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھتے ہوئے رات کی تنہائی میں جا کر ان کے گھر میں روزے کا افطاری کا سامان لے کر آ جائیں، وہ پورے مہینے کا راشن دے کر آ جائیں، تاکہ وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزار سکیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جو بندہ ایک بار میرے جامع کوثر سے پی لے گا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہاں پر تو ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروایا، وہ ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کے لیے سیدھا سیدھا جنت ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی ہے۔ اور دوسری طرف اگر نیت بدل گئی، ناموری کی نیت ہوئی، ایک آدمی اپنی گردن کٹا لیتا ہے اور اپنا خون بہا دیتا ہے، لیکن وہ بندہ جنت کا حقدار نہیں بنتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی نیت یہ تھی کہ میرا نام ہوگا، لوگ مجھے شہید کہیں گے۔ تو اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیں۔ بہت ساری افطار پارٹیاں صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہماری نام بھری ہوگی، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا ہوتا ہے جن کے بارے میں پکا یقین ہوتا ہے کہ اس بندے نے روزہ نہیں رکھا۔ تو جس کے بارے میں پکا یقین ہو کہ اس بندے نے روزہ نہیں رکھا، ایسے بندے کی افطاری نہیں کروانی چاہیے۔ علماء نے لکھا یہ مکروہ ہے، تاکہ اس بندے کو عبرت حاصل ہو کہ سارے جہان کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، تجھے کیوں نہیں بلایا کہ تو نے روزہ نہیں رکھا۔ اور یہ بہانے کل قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے کہ میں کام کرتا تھا، کام کرنا ہوتا تھا تو لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کہ وہ ہلکا سا بیمار ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ کہے کہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔
مجھے شوگر تھی، زیادہ اتنی بڑھتی بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے مزدور دیکھے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مستری میں نے دیکھے ہیں، سارا دن وہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ اگر بندہ نیت کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ ایک تو افطاری کے وقت، ایک یہ خوشی کہ سارا دن کا بھوکا اور پیاسا اور افطاری کرتا ہے جو اسے راحت حاصل ہوتی ہے، ایک تو یہ خوشی۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور ایک انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت وہ دولت ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک دیا ہے تو اس میں غلطی سے بھی روزہ نہ ترک کریں اور پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو گزاریں۔ جھوٹ کو قریب بھی نہ آنے دیں، برائی کو قریب بھی نہ آنے دیں، اپنا من ستھرا رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں، نگاہوں کو بے حیائی سے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو غلیظ باتوں سے، غلیظ چیزوں سے محفوظ رکھیں، ہمارے قدم کسی کو مارنے کے لیے نہ اٹھیں، ہمارے ہاتھ کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے نہ اٹھیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تمہیں برا کہہ رہا ہے اور تم روزے کی حالت میں ہو، اسے کہو کہ یار مجھے گالی نہ دے، میں روزے کی حالت میں ہوں، بس اتنا کہہ دے اور کچھ نہ کہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ روزے کے مسائل کے حوالے سے کہ آپ سب نے ظاہر ہے نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، تو وضو کرتے ہوئے کلی کرنے میں احتیاط کریں۔ اگرچہ غلطی سے پانی نیچے چلا گیا اور آپ کے بھی ارادہ تو نہیں تھا، غلطی سے گیا ہے، لیکن یہ تو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ یہ بندہ یہ نہیں کہ اب یہ کہے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا اور میں سارا دن کھاتا پیتا رہوں، نہیں، ایسا نہ کریں۔ وہ اسی انداز کے ساتھ روزہ گزاریں۔ ہاں رمضان کے بعد پھر وہ اس کی جگہ پر وہ ایک روزہ رکھ لیں۔ تو یہ کلی کرنے میں احتیاط کریں۔ اگرچہ غلطی کے ساتھ پانی نیچے گیا ہے، وہ بندہ کہ غلطی کے ساتھ گیا لیکن یہ بھول کے ساتھ نہیں گیا، کہ اس کو پتا تھا میرا روزہ ہے، تو اس کو احتیاط کرنی